یہ جو ابھی نگران وزیر اعظم نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بڑا واضح کر دیا ہے، پہلے کل وہ کچھ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ اگر عمران خان نہیں بھی ہوئے یا پی ٹی آئی اگر پی ٹی آئی کے کچھ جو جیل میں لوگ ہیں وہ اگر الیکشن نہیں بھی لڑیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آج انہوں نے کہا ہے کہ جو اس سے ایک تاثر بن رہا تھا کہ وہ شاید کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے آج کہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں گے اور کسی خاص گروپ کی حمایت یا مخالفت نہیں کی جائے گی۔ آپ کا کیا سٹینس ہے اس پہ کہ کیا کس طرح سے کر کے یہ اس میں وضاحت کی ضرورت پڑی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو کچھ پرائم منسٹر کہنا چاہتے تھے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ سمجھا گیا، سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے اوپر ریئیکشن جو ہے اسی لحاظ سے میں بے معنی تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ عجیب و غریب ریئیکشن ہے۔ پہلے میرے خیال سے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے یہ کیوں کہا۔ اس سے پہلے ہمیں مختلف حلقوں کی طرف سے، پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہ ہوئی یا ہمیں شکوک و شبہات ہوئے الیکشن کے حوالے سے تو ہم الیکشن کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ جی بالکل۔ پھر جناب انہوں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو اگر ایکولی ٹریٹ نہ کیا گیا تو تب بھی ہم الیکشن سے باہر ہو جائیں گے، اور اگر الیکشن سے باہر نہیں ہوں گے تو ہم احتجاج کریں گے۔ اب آ جائیے پرائم منسٹر کے بیان پر۔ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگی تو انتخاب پھر بھی ہوں گے۔ اسے آپ اس طرح سے دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بائیکاٹ کرتے ہیں، اگر آپ احتجاج کا فیصلہ کرتے ہیں الیکشن کے دن، یا کوئی اور ایونچویلٹی ہو جاتی ہے، یعنی امپلائڈلی یہ کہ مثال کے طور پر پارٹی بین ہو جاتی ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکٹرل پروسیس نہیں رکے گا۔ تو پارٹی بین ہونے کے کوئی چانسز ہیں؟ بس اس کی باز گشت تو آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، لیکن یہ تمام تر پارٹیوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا ہے کہ پارٹی بین نہیں ہونی چاہیے۔ اور میرے خیال سے حکومتی حلقوں میں بھی، چاہے اب کے ہیں یا پی ڈی ایم کے تھے، اس وقت بھی یہ کیٹیگورک سٹیٹ کیا گیا تھا کہ پارٹی بین کرنے کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ ہم نے کر کے دیکھ لیا تماشا، جو نیشنل عوامی پارٹی بین ہوئی تھی اب بعد میں عوامی نیشنل پارٹی بن گئی تھی، تو وہ میرے خیال سے نام بدل کے دوبارہ آ جائیں گے۔ ایک تو میرے خیال سے اس کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ اسٹیٹمنٹ کو دیکھا گیا ہے اور اس کے اوپر ریئیکشن جو ہے وہ بے پناہ ہے۔ بہرحال پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم پارٹی نہیں ہیں، نہ ہم کوئی پارٹیزن ایٹیچیوڈ اپنائیں گے۔ ان کی جو ٹیم ہے ان میں سے جو وزیر اطلاعات ہیں سولنگی صاحب، انہوں نے بھی اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکٹرل پروسیس کا حصہ بنیں، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کے دیکھنے اور ریئیکٹ کرنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بولے ہیں آپ کے سامنے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی شرکت کے بغیر الیکشن بے معنی ہوگا۔ بھائی شرکت کا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، آپ کو نہ تو شرکت پہ مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ ہی آپ کی منتیں کی جائیں گی کہ اللہ کے واسطے آپ الیکشن ضرور لڑیں، لیکن آپ نے الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں، یہ تو آپ کا اپنا فیصلہ ہے نا۔ اگر آپ فیصلہ کریں گے کہ الیکشن لڑنا ہے تو مجھے بتائیے کون روکے گا؟ ہاؤ کین یو اسٹاپ اے پارٹی کنٹیسٹنگ الیکشنز؟ ہاں، اگر آپ خود اس دن احتجاج کرنا چاہتے ہیں یا آپ خود الیکٹرل پروسیس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، جیسی غلطی ماضی میں بھی چند پارٹیوں نے کی تھی، میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ سمجھ رہی ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ اصل میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہیں چونکہ اب کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے، کافی دیر سے وہ خاموش ہیں، لہٰذا جب انہیں میڈیا سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اپنی پریزنس شو کرتے ہیں، وہ اپنی پریزنس جو ہے وہ شو کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ، ایک اور اہم بات جو ان سے پوچھی گئی اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں پتا کہ برف پگھلی ہے یا نہیں پگھلی ہے۔ اب یہ برف کے پگھلنے کی اصطلاح جو ہے یہ ہوتی ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، کوئی ریلیف مل رہا ہے کہ نہیں۔ آبویسلی اس کا کوئی انڈیکیشن ابھی تک نہیں ہے، نہ ہی یہ موجودہ حکومت اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں پی ٹی حالانکہ آئی بخاری سے۔ صاحب یہ جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں خاص طور پر یہ تاثر بہت زیادہ دے رہے ہیں، عوام میں یہ تاثر بہت زیادہ جا رہا ہے کہ کوئی بیک ڈور چینل شروع ہو چکا ہے، بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے۔ کیٹیگوریکلی سٹیٹ کر دیا ہے میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کے اسپوکس پرسنز نے بھی اور حکومتی اسپوکس پرسن نے بھی کہ کسی ایسی ڈیل کا کوئی امکان نہیں ہے دور دور تک۔ اچھا، یعنی میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام ہے۔ تو کنٹیسٹ کرے گی پیپلز اپنے پی ٹی آئی، مجھے امید ہے پکی، یعنی پارٹی بین نہیں ہاں ہوگی۔ پارٹی بین نہیں ہوگی، تو اس کے بارے میں تو کوئی ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ اسیسمنٹ کرنی پڑے گی پی ٹی آئی کو کہ الیکشن لڑنے کے لیے ان کے پاس اب لوگ کون ہیں۔
آج ہی انہوں نے ایک نئی تنظیم کا اعلان کیا ہے، اس میں سے سوائے ایک علی احمد صاحب جو ہیں ان کے علاوہ کوئی چہرہ مانوس یا کوئی نون بندہ نہیں ہے. لیکن وہ یہ بھی تو تاثر ہے نا، عمران خان جس کو بھی کھڑا کریں گے تو وہ جو ہے وہ ہاں میرے خیال سے وہ تاثر جب تک تھا اس وقت تک تو تھا، لیکن یہ تاثر خاص طور سے جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، یہ میں نے اس سے پہلے بھی سنا تھا ایک وقت میں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ بھٹو صاحب اگر کسی چلتے ہوئے جانور کے گلے میں پٹا ڈال دیں تو وہ بھی جیت جائے گا. نہ یہ اس وقت ہوا تھا اور نہ یہ آج ہوگا، کیونکہ اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ ایسٹ پاکستان میں 51% میجورٹی کس کی تھی. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم تو ایک قوم ہے ایسی جس نے ماضی سے کبھی کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے. تو یہ تاثر پارٹی کے اندر تو ہو سکتا ہے، لیکن حقائق اور زمینی ریالٹیز جو ہیں وہ اس کی تصدیق نہیں کرتے. کیونکہ جو سب سے زیادہ الیکٹیبل سٹف تھا ان کا وہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو کے پارٹی چھوڑ چکا ہے. وہ آپ کے سامنے ہے. پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ 55 سے زیادہ الیکٹیبل لوگ میرے ساتھ ہیں. علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب کے تو نمایاں طور پہ نظر آتے ہیں کہ کون ہے بیٹھے ہوئے وہاں. تو کافی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آنے والا الیکشن سویپ کر جائیں گے. ووٹ بینک موجود ہے، کسی نے انکار نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے انکار، لیکن وہ ووٹر دیکھیں گے کس کی طرف؟ اگر خان صاحب باہر نہیں ہیں، آزادانہ اپنی پارٹی کی الیکشن کمپین کو لیڈ نہیں کر سکتے، اور ابھی تو نااہل بھی ہیں، تو پھر اور ابھی تو نااہل بھی ہیں، تو پھر کون دیکھے گا؟ اینی وے یہ وہ سارے سوالیہ نشان ہیں جس کا جواب ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں بخاری آیا. صاحب یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر تو یہ سائفر کیس کا معاملہ، اس کا کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے. تو اگر خان صاحب کی بھی نااہلی ہو جاتی ہے، اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی نااہلی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد پارٹی کو لیڈ کون کرے گا؟ وہ جو ایک اور لیڈ کرنے والے ہیں، ویسے تو ان کی پذیرائی کبھی نہیں تھی پارٹی کے اندر، وہ ہیں پرویز الہی صاحب. تو وہ خود مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اس کو باہر ہی نہیں آنے دیتے. 13 دفعہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر آپ ریئلسٹیکلی دیکھیں تو پارٹی کافی اجڑی ہوئی ہے. مطلب چلیں اجڑی ہوئی بہت سخت اصطلاح ہے، پارٹی جو ہے بکھری ہوئی ہے، وہ میرے خیال سے زیادہ بہتر اصطلاح ہے.